أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق الله العظيم. یحذر المنافقون، منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں نازل نہ ہو جائے ان مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو خوب واضح کر دے ان باتوں کو، فی قلوبہم، جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں۔ قل استہزئوا، کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج، بے شک اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، ان باتوں کو کہ جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے، انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم تو شغل کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول، اس کے ساتھ تم دل لگی کرتے ہو، ان کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم کفر کے مرتکب ہو چکے ہو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں تم میں سے ایک جماعت کو، کچھ لوگوں کو، ایک گروہ کو، نعذب طائفتم، تو بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب دیں گے تم میں سے ایک جماعت کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ لوگ مجرم ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک باطنی کیفیت، ایک ذہنی کیفیت، اس کا تذکرہ فرمایا اور بیان کیا کہ جب بھی چند منافق اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت میں وہ مسلمانوں کا، قرآن کریم کی آیات کا، نبی کا، ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسا کہ تذکرہ فرمایا، ایک سفر تھا جس سفر میں محشی بن حمیر اور اس کے ساتھ 8 افراد اور تھے، اور یہ منافقین تھے، اور یہ بالکل مسلمانوں سے الگ ہو کر چلا کرتے تھے، اور اس وقت میں گپ شپ کرتے اور آپس میں مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا تذکرہ کرتے، لیکن ساتھ ساتھ ان میں سے ایک شخص بار بار یہ بات بھی کہتا کہ یار ایسا نہ کرو، اس طرح سے مذاق نہ اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے نبی پر کوئی آیت نازل ہو جائے، کوئی صورت نازل ہو جائے اور ہمارے اس مذاق کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ انہیں یہ ساری بات معلوم بھی تھی کہ نبی سچا ہے اور اس پر وحی آ سکتی ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سفر کے بارے میں آتا ہے تبوک کا، بعض مفسرین نے اس میں تذکرہ کیا کہ اسی طرح سے بعض لوگوں نے ایسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیات نازل ہوئیں اور ان کے اندر بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں شخص ہے جو کہ اس طرح سے دین اسلام کا، نبی کا، اللہ کی ذات کا، قرآن کا یہ مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سزا کے طور پر کہا کہ تم جو ہے اونٹنی کی یہ رسی پکڑ لو اور ننگے پاؤں اس اونٹنی کی رسی کو پکڑ کر پتھروں میں چلو۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کی رسی اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ دوڑتا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں زخمی تھے اور معافی بھی مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ جی مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کی آیات اور اس کے رسول اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مذاق اڑاتے ہو؟
تو وہ یہی کہتا کہ انما کننا نخوض ونلعب، جی ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو صرف دل لگی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے بنا رہے ہو، حقیقت یہی ہے کہ تم لوگ کفر کا ارتکاب کیے ہوئے ہو ایمان کے بعد، یعنی تم حقیقی طور پر ایمان والے نہیں ہو۔ تو یہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ناراضگی یا آپ علیہ صلاۃ والسلام کی طرف سے سختی کس قدر، یعنی آپ رحمت للعالمین لیکن مذاق اڑانے والوں کو آپ پسند نہیں فرماتے، وہ الگ بات ہے۔ اس میں سے ایک شخص جو ہے جس کا ابتدا میں تذکرہ کیا، محشی بن حمیر جو ہے، اس نے بعد میں سچی پکی توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا، اور پھر جنگ یمامہ جو ہوئی ہے، جو کہ مسلمہ کذاب کے حواریوں کے خلاف ہوئی تھی، تو اس وقت میں یہ شہید ہو گیا تھا۔ مسلمان سچی پکی اس نے توبہ کر لی تھی اور بعد میں پھر شہید بھی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دیں گے اگر سچی پکی توبہ کر لیں، لیکن وہ لوگ جو کہ سچی اور پکی توبہ نہیں کرتے اور ان کاموں کے اندر پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو عذاب دے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ مذاق اڑانا جرم ہے، کانوا مجرمین، اور ان مجرموں کو سزا مل کر رہے گی۔ ان آیات سے جو ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ دین کا، دینداروں کا، علماء کرام کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ خانہ کعبہ کا، حجر اسود کا، آب زمزم کا، قرآن پاک کا، نبی کا، اللہ کی ذات کا، اسی طرح سے دین والوں کا، اس لیے کہ ان کے سینے میں بھی قرآن کا علم ہے، ان کا مذاق اڑانا جو ہے یہ کفر ہے۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ پر، انسان خاموشی اختیار کر لے، کہے کہ مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے، ادب کے ساتھ اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات کو ماننا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا، ہر ایک عالم کی بات جو ہے کہنا کہ بس اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور اختلاف کر لینا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن بے ادبی کرنا اور طرح طرح کے الفاظ کہنا، اس چیز کی شریعت میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علم کے سننے والے بن جاؤ یا علم سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، اور فرمایا کہ پانچواں ہرگز نہ بننا۔ کہا جی کہ پانچواں کون ہے؟ تشریح کی فقہاء کرام نے، محدثین نے، پانچواں جو اللہ تعالیٰ کے دین اور علماء کرام اور دینداروں سے نفرت کرنے والا ہو اور مذاق اڑانے والا ہو، ایسا مت بننا۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، مجھ محمد کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کا مذاق اڑانا، اس سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ داڑھی کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، علماء کرام چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، ان سیاسی علماء کرام کا مذاق اڑانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، جس طرح سے فنی کلپ آ جاتے ہیں اور ڈمیز بنا لی جاتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں، بار بار بات یہی ہے کہ علماء کرام کا، دینداروں کا مذاق اڑانا ظاہر ہے کہ وہ دین کی وجہ سے ہے، کہ ان کے اوپر دین کا لیبل ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی غلط بات پائی جاتی ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ غیبت کرنا، کسی کا بھی مذاق اڑانا، یہ تو شریعت میں جائز ہی نہیں، کسی کا بھی۔ اور پھر دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ تو قطعاً اس کی جو ہے معافی کی جو ہے گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور شاعر اسلام کا اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔